جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے مرید ہونا بہت ضروری ہے، اگر کوئی انسان بغیر مرید بنے مر گیا تو وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، یہ بھی بتا دیں، اور مجھے آپ سے مرید ہونا ہے۔ دیکھو، جو یہ بہت مشہور بات ہے کہ اگر کوئی انسان مرید نہیں بنتا ہے کسی کا اور کسی کو اپنا پیر نہیں بناتا ہے تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور مرید کیوں ہوا جاتا ہے اور مرید ہونا کیوں ضروری ہے، یہ پوری تفصیل آپ لوگ سنیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر لوگوں میں مشہور ہو گئی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ طواف کرنے کے لیے حج کرنے کی نیت سے جب کعبے کے مکے کے قریب پہنچے نا تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو مکے میں بھیجا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں سے پتہ کر کے آؤ کہ ہم یہاں عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں، کیا تم ہم سے قتل و قتال یا کسی قسم کا تمہاری طرف سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ تو جب حضرت عثمان غنی وہاں پر پہنچے نا تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، بھائی آنا بھی تھا کہ میرا ایک شخص گیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے اور انہوں نے بلا وجہ ان کو شہید کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا۔ تو پھر اور تمام صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے لگے اور ہر چیز کا ایک معاہدہ کرنے لگے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم چوری نہیں کریں گے، اب ہم زنا نہیں کریں گے، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم شراب نہیں پئیں گے، اچھے کام کریں گے، اور سب سے خاص بات یہ کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بیعت ہونا یا بیعت کرنا یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ بیعت ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، مرید بننے کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پیر مل جائے جو ہمیں گائیڈ کر سکے، جو ہماری اصلاح کر سکے، جو ہمیں حلال و حرام میں تمیز بتا سکے، جو ہمیں صحیح اور غلط راستہ بتا سکے، اس لیے پیر ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں پیر صرف نذرانے کے لیے ہوتا ہے کہ بس پیر کا اتنا کام ہوتا ہے، وہ گیا نذرانہ بٹورا، گھر آ گیا، باقی مرید کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کسی بات سے کوئی مطلب نہیں۔ جبکہ پیر کا کام ہوتا ہے کہ مرید کی اصلاح کرنا، اور جو پیری مریدی والا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ بس ایک مرید اپنے آپ کو اپنے پیر کے حوالے کر دے۔ کیا حوالے کر دے؟ کہ وہ یہ کہے کہ اے میرے پیر صاحب، آپ جو کچھ جیسا ہمیں بتائیں گے ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، اور اپنے پیر کے اوپر وہ مرید بھروسہ کرے۔ بھروسہ کس بات پہ؟ اس پہ نہیں کہ وہ قیامت کے دن ہمیں بچا لے گا، وہ تو پیروں کے لالے پڑے ہوں گے، تو آپ مرید کو وہ پیر کیا بچائے گا؟ ہر پیر نہیں، لیکن اکثریت پیروں کی ایسی ہوگی کہ ان کے خود کے لالے پڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، انسان نے کام کیا وہ دیکھے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال پر فیصلہ فرمائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر بندے کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو پیر اور مرید کا جو کانسیپٹ ہے، وہ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو پیر کے حوالے کرے اور پیر اس کو صحیح اور غلط والا راستہ بتائے، اس کو اچھے کام کرنے کا حکم دے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بھائی انسان جیسے ایک اپنا استاد بنا لیتا ہے، ٹیچر بنا لیتا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ میں گائیڈ ہوتا رہوں، اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دے۔ تو ایسا پیر آپ دیکھ لیں کہ جو قرآن و حدیث کا علم بھی رکھتا ہو، خود بھی سنت کا پابند ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل پیرا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ جب خود شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے تو مرید کو کہاں سے شریعت پر عمل پیرا کرے گا۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے، مرید کرنا چاہیے، مرید ہونا چاہیے، لیکن بس اسی مقصد اور وجہ کے لیے۔ اچھا کوئی مرید ویسے ہی خوشی میں نذرانہ دے دے، ہدیہ دے دے تو کوئی بات نہیں، وہ تو حدیث میں ہے تحدو تحبو،
آپس میں ہدیے کا لین دین کیا کرو، محبت والے ہو جاؤ گے۔ تو دونوں طرف سے لے دیا جائے نا، یہ نہیں کہ ہر حال میں ایک ہی بندہ دیتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشہور کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس کی صحیح حدیث یہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس کی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بس مشہور ہے لوگوں میں، بہرحال ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔